موضوع الدرس في أحوال الإنسان الكافر والمؤمن الفرق بين السعداء والأشقياء سورة المعارج تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى مخبرا عن الإنسان وما هو مجبول عليه من الأخلاق الدنية إن الإنسان خلق هلوعا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر فرماتے ہیں کہ اللہ نے خبر دی ہے انسان کے بارے میں کہ جو اپنے اخلاق دنیا برے اخلاق کے اوپر جمع ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں ہلوعا کا معنی کیا ہے. اذا مسہ الشر جزوعا اذا مسہ الضر فزع وجزع ودخل قلبه من شدۃ الرعب کہ جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو گھبراتا ہے, پریشانی کا اظہار کرتا ہے اور اس کے بعد اس کا دل جو ہے گویا اپنے مقام سے اس خوف سے اپنے مقام سے ہٹ رہا ہے. وَأَيْسَ أَن يَحْصُلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ خَيْرٌ اور بالکل مایوس ہو جاتا ہے کہ اب شاید مجھے کوئی بھلائی نہیں ملے گی. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا أَيْ إِذَا حَصَلَتْ لَهُ نِعْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ يُحِلُّ بِهَا عَلَى غَيْرِهِ وَمَنْ حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى فِيهَا اور اگر اللہ تعالی کی طرف سے کوئی اس کو نعمت پہنچتی ہے تو بخل بها بخل کرتا ہے, کسی دوسرے پہ خرچ نہیں کرتا ہے اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہے وہ بھی ادا نہیں کرتا. تو اللہ نے بیان فرمایا کہ انسان کے اندر یہ جبلی طور پہ چیز ہوتی ہے کہ وہ برائی کے وقت میں بڑا جزا فضا کرتا ہے کہ ہائے کیا ہو گیا اور کیوں ہو گیا اور فنا ہو گیا. حالانکہ انسان کو ہر حال میں راضی رہنا چاہیے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت دیں تو شکر کرے اور مصیبت آئے تو صبر کریں. اس لیے صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جو ہے وہ ہر حالت میں اس کے لیے بھلائی ہے. اگر وہ کسی مصیبت میں آ جاتا ہے صبرا, اگر اللہ انعام دیتے ہیں تو شاکرہ پھر اللہ کی نعمتوں کا شکر کرتا ہے. جب صبر کرتا ہے تو پھر بھی بدلہ عطا فرمائیں گے اللہ, اور جب شکر کرتا ہے تو پھر بھی اللہ اس کو نعمتیں عطا فرمائیں. تو مومن تو ہر حال میں فائدے ہی فائدے میں ہے کیونکہ اس کو کسی حال میں کوئی گھاٹا نہیں ہے. اگر مصیبت آتی ہے سمجھتا ہے اللہ کی طرف سے ہے اور میرے کسی گناہ کی سزا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے, توبہ کرتا ہے, اللہ کا ذکر کرتا ہے تو فائدے میں. اور اگر کوئی اللہ نعمت دیتے ہیں کہتے ہیں بھائی اور بھی تو دنیا میں انسان ہے, اللہ نے دیا اس کا شکر ہے کہ اس نے اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے.
تو اور یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمتوں پہ شکر کرو گے تو میں وہ نعمتیں اور زیادہ سے زیادہ دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُم مِّنْ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر میری نعمتوں پہ کفران نعمت کرو گے تو میرا پکڑ جو ہے وہ پھر سخت ہے۔ لیکن یاد رکھو شکر کرنے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ کوئی شکر نہیں ہوتا۔ شکر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو نعمت اللہ نے دی ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کی جائے، یہ ہے شکر۔ اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں تو آنکھیں اس کے احکام کی پابندی کریں، اللہ نے ہمیں ہاتھ دیے ہیں تو ہاتھ اس کے احکام کی پابندی کریں، اللہ نے ہمیں دولت دی ہے تو دولت میں اس کے حقوق یہ شکر ہوتا ہے۔ زبانی کلامی کوئی شکر نہیں ہوتا، وہ تو یہ ہے کہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی کہو الحمدللہ، یہ بھی اللہ تیری توفیق ہے کہ تو نے مجھے شکر کرنے کی توفیق عطا۔ اسی لیے قرآن میں آتا ہے اللہ نے حکم فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا، اللہ نے فرمایا آل داؤد تم میرا شکر کرو۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں وہ پیغمبر ہیں، انہوں نے سارے گھر والوں کو بلا کے اوقات جو تھے تقسیم کر دیے کہ بھئی یہ 1 گھنٹہ تمہاری ذمہ داری، یہ تمہاری، تاکہ 24 گھنٹے میں کوئی ایک لمحہ بھی نہ ہو کہ داؤد علیہ السلام کے گھر میں اللہ کا شکر نہ ہو رہا، اللہ کی نعمتوں پہ اللہ کا ذکر، اللہ کا شکر، اللہ اتنا کرنے کے بعد ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ آپ نے حکم دیا میرا شکر کرو، میں آپ کا شکر کر رہا ہوں، لیکن یہ توفیق شکر نہیں بھی تو آپ ہی دیتے ہیں نا، اگر آپ توفیق نہ دیں ہم کیسے شکر کریں؟ تو میں تو پھر شکر نہیں کر سکتا۔ اللہ نے فرمایا الآن شکرت یا داؤد، اب تم نے شکر کیا ہے کہ اپنے آپ کو عاجز قرار دیا۔ اسی لیے میرے آقا فرماتے تھے اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما ثنیت علی نفسک، یا اللہ ہم تیری مدح نہیں بیان کر سکتے، تیری تعریف نہیں بیان کر سکتے جو تو نے خود بیان فرمائی ہے، ہماری کیا طاقت ہے، ہم عاجز ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ بندہ ایسا ہے کہ جب نعمت ملے بخیل ہو جاتا ہے، پھر خرچ ہی نہیں کرتا۔ وقال الامام احمد حدثنا ابو عبد الرحمن قال حدثنا موسى بن علي بن رباح سمعت ابي يحدثنا عبد العزيز بن مروان بن الحكم قال سمعت ابا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر ما في الرجل شح حالئ وجبن خالئ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث مبارک میں جو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے کہ حضرت موسیٰ ابن علی ابن رباح فرماتے ہیں کہ انہوں نے عبدالعزیز ابن مروان بن الحکم سے سنا قال سمعت ابا ہریرہ، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت ابی ہریرہ سے سنا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابی ہریرہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا کہ سب سے بری عادت جو انسان میں ہے شحن حالہن، ایسا بخل جو اس کو ہلاک کرنے والا ہو، اور ایسی کمزوری جو اس کو تباہ کرنے والی، اتنا بزدل ہے اور اتنا بخیل ہے، یہ سب سے بری صفتیں ہیں، بخل بھی بری صفتیں ہیں اور جبن بھی بری صفت ہے۔ ورواه ابو داود عبد الله بن جلال عبد الرحمن المقري به وليس عبد العزيز عنده سواه، ثم قال تعالى الا المصلين۔ اب اللہ فرماتی ہے الانسان من حیث متصف صفات ذم الا من نسمه الله ووفقه اداء الخير وصلوا واسبابه مصلون، کہ انسان کے اندر تو عادات بد ہوتی ہیں، لیکن وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں رکھا ہے، اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے، اللہ نے ان کو خیر کی طرف ہدایت کی ہے، اسباب مہیا فرما دیے ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں پابندی کے ساتھ، اللہ کی نماز کو ادا کرتے ہیں، فرائض ادا کرتے ہیں، اور نماز کے شرائط کا، ارکان کا، واجبات کا، سنن کا خیال رکھتے ہیں۔ الذین هم علی صلاتهم دائمون، دائمون کا معنی ایک تو ہمیشگی ہے، اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ یحافظون علی اوقاتها وواجباتها، کہ نماز کے اوقات کی بھی خیال رکھتی ہیں، نماز کے واجبات کی بھی خیال رکھتی ہیں، نماز پڑھنے سے جو پہلے شرائط ہیں ان کا بھی خیال رکھتی ہیں، اور نماز کے اندر جو شرائط ہیں ان کا بھی خیال رکھتی ہیں، اور نماز کے بعد جو شرائط ہیں ان کا بھی خیال رکھتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ نماز سے پہلے جو
ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ پاک ہوں، حدث اکبر سے بھی اور حدث اصغر سے بھی، آپ کے کپڑے پاک ہوں، آپ کا بدن پاک ہو، اور اسی طرح جہاں آپ نے نماز پڑھنی کوشش کریں گے مسجد میں ہو، اگر اتفاق پر اسی اور جگہ ہے تو وہ جگہ پاک ہو، اس جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ تو پہلے شرائط۔ پھر نماز کے شرائط یہ ہیں کہ جب تم نماز شروع کرو تو اب ہر طرف سے کٹ کے صرف اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اب تمہارے خیالات، تمہارا تصور، تمہارا یہ بالکل اس مقام پہ کھڑے ہوں کہ گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ یہی وجہ تھی کہ بزرگان جو پہلے گزرے ہیں وہ جب نماز میں ہوتے تھے ان کو دنیا جہان کا کوئی پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے دنیا، وہ سب سے کٹ کے متوجہ ہوتے تھے اللہ کی طرف۔ اور ظاہری یہ ہے کہ تمہاری نیت ہو، ظاہری یہ ہے کہ تم سنت کے مطابق اپنے ہاتھ کھڑے کرو، تم سنت کے مطابق تکبیر تحریمہ کہو، سنت کے مطابق اپنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھو، اور سنت کے مطابق جو ہے تم اب اس کی ثنا پڑھو اور اس کے بعد قرات کرو، یعنی ہر وہ حکم جو اللہ نے فرمایا۔ پھر رکوع میں جب جاؤ تو بالکل یعنی حتی تطمئن راکعا، اطمینان اور بالکل پشت سیدھی ہو جائے، اور کم از کم 3 دفعہ سبحان ربی العظیم، ورنہ 5 دفعہ بھی کہہ سکتے ہیں، 7 دفعہ بھی کہہ سکتے ہیں، اگر نفلی نماز ہو تو چاہے 100 دفعہ کہہ دیں۔ پھر جب رکوع سے کھڑے ہوں تو پھر سیدھے کھڑے ہوں، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا کما یحب ربنا ویرضا۔ یہ عقل ہے، سب سے قلیل درجہ اتنی دیر کھڑا، اس کے بعد پھر آپ سجدے میں آئے، اطمینان سے سجدہ کریں، اور سجدہ جو ہے وہ 7 اعضاء پہ ہوتا ہے، یعنی 2 آپ کے ہاتھ ہوں گے، 2 آپ کے گھٹنے ہوں گے، 2 آپ کے پاؤں ہوں گے، 6 ہو گئے اور 1 چہرہ ہوگا۔ تو اب 7 اعضاء پہ آپ سجدہ کریں گے اور اطمینان کے ساتھ سجدے میں تسبیحات پڑھیں، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اور ایک ایک حرف پہ غور کریں، توجہ کریں۔ اس طرح جب آپ نماز ادا کریں گے نا، یاد رکھو نماز تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی، اور پھر یہ نماز ہے جو گناہوں سے روکنے والی ہے۔ اب ہم نماز پڑھتے ہیں اور گناہوں سے نہیں رکتے تو مانا یہ ہے کہ ہماری نماز نہیں بنی۔ اگر نماز صحیح ہوتی تو ہم کبھی گناہ نہ کرتے۔ تو سب سے پہلے زور دیں کہ نمازیں ٹھیک کریں۔ جب مسلمان کی نماز ٹھیک ہو جائے الحمدللہ سب کچھ ٹھیک، کیونکہ نماز کا صلہ ہے، صلۃ بین العبد و بین رب، اللہ سے جوڑنے والی چیز بندے کو کیا ہے؟ نماز۔ تو جب نماز صحیح ہوگی بندہ اللہ سے جڑ گیا، جب جڑ گیا تو اب وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا، اب وہ نافرمانی کر ہی نہیں سکتا۔ اس لیے یعنی یہ ہے کہ نمازوں کا خیال رکھیں اور نمازیں وقت میں ادا کریں۔ یہ نہیں ہے کہ فجر کا سورج نکل رہا ہے اور اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اگر سورج ڈوب رہا ہے پیلا ہو گیا اب جناب عصر کی نماز، تو یہ تو منافق کی نماز ہے۔ نماز کو اپنے اوقات میں ادا کیا جائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ للمصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، قاله مسعود ومسروق وابراہیم النخعی، وقیل المراد بالدوام ها هنا السکون والخشوع، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ دائمون کا معنی خاشعون، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کریں، جیسے اللہ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، قالہ عقبۃ بن عامر هو الماء الدائم وهو الساکن الراکد، جیسے کہتے ہیں الماء الدائم کیا معنی؟ پانی ٹھہرا ہوا، تو تم بھی یعنی سکون و خشوع کے ساتھ نماز۔ وهذا يدل على وجوب الطمأنينة في الصلاة فإن الذي لا يطمئن في ركوعه وسجوده ليس بدائم، اب جو آدمی رکوع اور سجود کے اندر اطمینان سے نہیں کرتا جلدی جلدی، تو مانا یہ ہے کہ وہ اس صفت سے محروم ہے۔
لأنه لم يسكن فيها ولم يدم بل ينكرها نكر الغراب فلا يفلح في صلاته. جو آدمی جیسے مرغی دانہ چنتی ہے ٹھک 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 ٹھک، یہ کوئی نماز نہیں ہے، اور تو پڑھنا نہ پڑھنا برابر ہے. جو ہے رکوع میں جائے، ابھی رکوع ہوتا نہیں، اللہ سیدھے کھڑے ہوئے، سجدے میں اٹھیں گے، ابھی سجدے میں سیدھے نہیں ہوں گے، اللہ اکبر سیدھے میں. یہ کوئی نماز نہیں، نماز ہوتی ہی نہیں ہے. ایک بات یاد ہے، یہ نہیں کہ نماز ہو جائے گی ثواب کم ہوگا، نہ نماز ہی نہیں ہوتی. حضور کے سامنے ایک صحابی آئے، بدو تھے، عربی تھے، جنگل میں رہنے والے. نماز پڑھی، حضور کو سلام کیا. سرکار دو عالم نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، لوٹ کے پھر نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی. وہ بیچارہ گیا، اس نے پھر نماز پڑھی، پھر نماز پڑھ کے آیا، سلام کیا. انہوں نے ارجع فصلی فانک، پھر جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. اس نے پھر جا کے نماز پڑھی، پھر آیا، سلام کیا. حضور نے فرمایا ارجع فصلی، واپس جاؤ نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی. اور اس نے تیسری دفعہ نماز پڑھی، پھر آیا، اپنے ضرورت والی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے تو اسی طرح آتی ہے، میں کیا کروں؟ تو پھر حضور نے اس کو سمجھایا کہ کس طرح کھڑا ہونا ہے، کتنے اطمینان سے رکوع کرنا ہے، کتنے اطمینان سے قیام کرنا ہے. جب تک اطمینان نہ ہو اور ہر عضو اپنی جگہ پہ واپس نہ چلا جائے، نماز نہیں ہوتی. اب علماء فرماتے ہیں حضور چاہتے تو پہلی دفعہ ہی سمجھا دیتے، 3 دفعہ بھیجنے کی کیا ضرورت تھی. علماء نے فرمایا حضور نصیحت فرمانا چاہتے کہ خود سمجھے اپنی غلطی. اگر آدمی اپنی غلطی خود سمجھ لے پھر کبھی غلطی نہیں کرتا. تو اس لیے حضور بار بار، جب وہ بالکل نہیں سمجھا پھر حضور نے سمجھا دیا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو. اچھا، اس کا آسان نسخہ میں آپ کو بتا دوں. دیکھیں نا، اب آپ اللہ کے حرم میں ہیں، کہو الحمدللہ. 5 نمازیں آپ حرم میں پڑھ رہے ہیں. اب امام جو نماز پڑھا رہے ہیں تو تمہیں نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں ہے. یہی طریقہ ہے نماز کا. وہ کیسے کھڑے ہوتے ہیں، وہ رکوع میں کتنی دیر جاتے ہیں، رکوع سے سیدھے کھڑے ہو کے کتنی دیر کھڑے ہوتے ہیں، پھر سجدے میں کتنی دیر لگاتے ہیں، پھر سجدے سے بیٹھ کے کتنی دیر لگاتے، پھر دوبارہ. تو 5 دفعہ تمہیں نماز سکھائی جا رہی ہے، تمہیں نماز نہیں آتی. یعنی ایک دن میں 5 دفعہ تمہیں پریکٹیکل تعلیم دی جا رہی ہے، تمہیں ایک ایک چیز سکھائی جا رہی ہے. لیکن جب امام سے پڑھ لیں گے پھر وہی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کریں اللہ مسلمانوں کو ہدایت دے کہ گھر چھوڑا، پیسہ خرچ کیا، اللہ کے حرم میں آئے اور نمازیں بھی صحیح نہ ہوئی تو پھر آنے کا کیا فائدہ. پھر یہ عمرہ تو ایک نفلی عبادت ہے، کوئی فرض نہیں ہے. اصل تو اللہ کے فرائض ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ ایک بزرگ تھے، بڑے اللہ کے اولیاء میں گزرے ہیں، حج پہ آ رہے تھے. راستے میں چونکہ سفر میں تو آپ کو پتا ہے تکلیفیں ہوتی ہیں، وضو میں دیر ہو گئی، جماعت میں تو شامل ہو گئے، پہلی رکعت میں شامل ہو گئے، لیکن تکبیر اولا جو تھی وہ فوت ہو گئی. جب نماز سے فارغ ہوئے تو اپنے ساتھیوں سے کہا بھی میں تو واپس جا رہا ہوں. میں کہا حضرت کیا بات؟ انہوں نے کہا یار ساری زندگی میری تکبیر تحریمہ نہیں چھوٹی، آج چھوٹ گئی تو ایسے حج پڑھنے کا کیا فائدہ. پھر ہم جاتے ہوئے اپنے گھر میں رہیں. ان کو تکبیر اولا کا فکر تھا، تکبیر تحریمہ کا فکر تھا کہ میں ہوں، میری وہ تکبیر اولا کیسے رہ گئی. اور ہم مینا میں بیٹھے ہیں، نمازیں نہیں ہیں، عرفات میں بیٹھے ہیں، نمازیں نہیں ہیں، مزدلفہ میں پہنچے ہیں، وہ جی پانی نہیں ملا تھا، لیٹ ہو گئے تھے، تھکے ہوئے تھے، بس جیسے سر رکھا تھا جی نیند آ گئی تھی، نمازیں نہیں ہیں. اللہ کے حرم میں بیٹھے. ابھی چلے جاؤ باہر میدان میں دیکھ لو کتنے مسلمان ہیں جو باہر بیٹھے. ان کو کون سی مصیبت ہے جو اندر نہیں آنے دیتی. اچھا کتنے مسلمان ہیں آگے عورتیں کھڑی ہیں، پیچھے کھڑے ہیں، اللہ اکبر. کتنے مسلمان ہیں عورتوں کو باقاعدہ اپنے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور اللہ اکبر.
اللہ کے بندے حناف کے نزدیک تو اگر عورت آگے ہو یا محاذات پہ ہو نماز ہوتی ہی نہیں، نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ ایک ہے عذر ہے، مجبوری ہے، جیسے حج میں کہ اب عورتیں بیچاری آگے رہ گئی، نکلنے کا راستہ نہیں ہے، چلو نماز ہو جائے گی، لیکن یہ نہیں جب ہمارے لیے حرم خالی پڑا ہے، ہم کسی ستون کے پیچھے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں۔ میرے استاد سے اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے، بہت بڑے عالم تھے، میں ادباً کہہ رہا ہوں، میرے ایسے استاد یعنی میں پڑھا نہیں ان سے، لیکن عالم ہیں تو ہمارے استاد ہیں، ہم تو طالب ہی ہیں نا۔ وہ شیخ محمد صفدر تھے، گوجرانوالا سے، گکھڑ معروف تھا، بہت بڑے علماء میں گزرے ہیں، بڑی بڑی کتابیں ہیں، اللہ ان پہ رحمت فرمائے۔ بڑھاپا تھا۔ اچھا اب حج میں جو تشریف لے آتے وہ ہمیشہ انڈر گراؤنڈ چلے جاتے۔ میں نے دیکھا، میں نے کہا ایک تو استاد کو جانے میں پھرتے کیا ہے، انڈر گراؤنڈ جا کے پھر آگے جو دیوار ہوتی تھی اسی سب میں کھڑے ہو جاتے، اب آگے تو کوئی اور کھڑا ہی نہیں ہو سکتا ہے، نہ عورت نہ مرد، وہ ہمیشہ وہیں جا کے نماز پڑھتے جہاں آگے دیوار آ جاتی۔ کہتے بھی ہم اپنی نمازیں کیوں خراب کریں۔ اچھا میں نے بعض علماء کو یعنی اتنا بھی احتیاط کرتے دیکھا ہے، اب تو اللہ اس حکومت کو جزائے خیر عطا فرمائے نا، کہ اب مدینہ منورہ میں اتنا اعلیٰ انتظام انہوں نے کر دیا ہے کہ عورتیں تمہارے آگے آ ہی نہیں سکتی، ان کے دروازے بھی الگ ہیں، ان کے بیٹھنے کی جگہ بھی الگ ہے، نماز کی جگہ بھی الگ ہے، مردوں کی الگ ہے، اور انشاءاللہ بہت جلدی یہ مکہ مکرمہ میں بھی ہو جائے گا۔ یہاں بھی محنت ہو رہی ہے اللہ کی رحمت سے، اگلے سال جب آپ آئیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ حرم میں کیا ہو گیا۔ اللہ ان کو جزائے خیر، یعنی آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ یہ حجاج کے آرام اور راحت کے لیے کتنا خدمت کرتے ہیں۔ اچھا اس زمانے میں یہ انتظام نہیں تھا مدینہ منورہ میں، تو کبھی کبھی عورتیں آگے بھی آ جاتی تھیں جمعہ کے دن رش میں، تو میں نے حضرت بن نوری رحمت اللہ علیہ کو دیکھا، یہ اتنے بڑے عالم تھے اور سنن ترمذی کے شارح تھے، اور ادباً میرے استاد سے پڑھا تو نہیں ہے میں نے، ویسے تو والد کی طرح ہم سے محبت بھی کرتے تھے۔ اچھا وہ جمعہ جب آتا نا جی، مسجد نبوی کو چھوڑ کے مسجد قباء چلے جاتے، وہاں جا کے جمعہ پڑھتے، ہم کہتے حضرت یہ کیا، خدا کے بندے یہاں آگے عورتیں آ جاتی، عورت آ جاتی، نمازی اسے چین آرام سے جا کے نماز پڑھ لی۔ یعنی اس وجہ سے مسجد نبوی چھوڑ کے چلے جاتے مسجد قباء کہ میری نماز خراب نہ ہو، میری نماز صحیح ادا ہو، اور پھر نماز آدمی ایسے پڑھے کہ کسی کے نزدیک بھی اعتراض نہ ہو۔ اب اگر عورت آگے ہے، چلو امام شافعی کے نزدیک تو ہو جائے گی، لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو نہیں ہوگی نا۔ اب جیسے مثلاً آپ نے طواف کیا ہے، مغرب کے بعد اگر آپ نے 2 رکعت طواف کی پڑھی ہے تو کسی امام کا بھی اعتراض نہیں ہے نا، لیکن اگر آپ نے عصر کے بعد پڑھی ہے تو ایک امام بھی مخالف ہے، ایک حدیث بھی مخالف ہے کہ عصر کے بعد نماز نہیں ہوتی، تو آدمی وہ کام کیوں نہ کرے کہ اب حرم میں بھی آئے، وضو بھی کرے، وقت بھی، مغرب سے عشاء تک بیٹھے رہیں گے باہر، کھانا کھا رہے ہیں، عورتوں سے گپے لگا رہے ہیں، کس سے کہانیاں کر رہے ہیں۔ اچھا وجہ کیا ہوتی ہے؟ ایک بات یاد رکھیں، ایک پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک زمیندار ہوتے تھے، بڑے بڑے جو زمیندار جاگیردار، یہ جو دار ہوتے ہیں جن کے ساتھ دار لگا ہوا ہونا، یہ بڑی خطرناک بات ہوتی ہے۔ سرمایہ دار، کارخانے دار، جاگیر دار، دار کہتے ہیں پھانسی کو، یعنی یہ مستحق کے دار ہیں اصل میں۔ تو یہ جو ہوتے تھے نا جی جاگیردار، تو یہ گھوڑی پہ بیٹھتے تھے اور آگے نوکر بھاگتے تھے۔ یہ بھی ذمہ داری کا یعنی ایک طریقہ تھا، یہ فرعون کی صفات میں سے ایک صفت تھی کہ خود گھوڑی پہ بیٹھا ہوا ہے اور آگے نوکر بیچارہ بھاگ رہا ہے۔
تو اسی طرح نوکر بھاگ رہا تھا، آگے نماز کا وقت آ گیا تو اس نے کہا سردار صاحب مہربانی کرو تو 2 منٹ کی اجازت دے دے، تو بالکل اذان ہو گئی، تکبیر ہو رہی ہے مغرب کی، میں جلدی جلدی مسجد میں نماز پڑھ لوں۔ تو کہا اچھا پڑھ لو۔ وہ مسجد میں چلا گیا، وہ باوضو تھا، جا کے نماز پڑھی، نماز کے بعد سنتیں پڑھی۔ اب زمیندار صاحب کو غصہ آ گیا، اب اتنی دیر وہ مسجد کے قریب آئے اور کہنے لگے وہ فلانا نکلو باہر، یار کون سی بلا نے تمہیں پکڑا ہوا ہے؟ اور نے کہا جی وہ بلا جو تمہیں اندر نہیں آنے دیتی، مجھے باہر نہیں جانے دیتی، اسی نے مجھے پکڑا ہوا ہے۔ اس لیے ہمیشہ سمجھا کریں کہ اگر تمہیں حرم نصیب ہو گیا، حرم سے پھر پرانا حرم نصیب ہو گیا، اس سے تم پھر مطاف میں چلے گئے، اس سے تم کعبے کے قریب چلے گئے، شکر کرو کہ اللہ مجھے اور قریب کر رہا ہے۔ اور اگر ہٹتے جا رہے ہو اسلام پھیرے اور بھاگے جناب، یہ منافق کی نماز ہے کہ منافق جب مسجد میں آتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے جیسے پنجرے کے اندر بند ہو، اور مومن آتا ہے تو سمجھتا ہے جیسے مچھلی پانی میں آ جاتی ہے، خوش ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد کما جاء فی الصحیح ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتی ہیں، حضور پاک نے فرمایا اللہ کو وہ عمل بڑا محبوب ہے جو ہمیشہ کرو چاہے تھوڑا کرو۔ کیا مانا؟ رات کو اٹھ کے 2 رکعت پڑھتا ہے لیکن ہمیشہ پڑھو۔ یہ نہیں ہے کہ ایک رات تو کھڑے ہو جاؤ اور 100 رکعت پڑھ لو پھر پورا سال ہی نہ پڑھو، یہ کوئی عمل نہیں ہوتا۔ تم 2 رکعت پڑھو لیکن ہمیشہ پڑھو، تم قرآن شریف کا 1 پاؤ پڑھو ہمیشہ پڑھو، تم 1 رکوع پڑھو ہمیشہ پڑھو، اللہ کو وہ عمل محبوب ہے۔ وفی لفظ ما دام علیہ صاحبہ، جس پہ آدمی دوام کرے، کان ستمدہ عاملہ عملا داوم علیہ۔ بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب میرے مدنی پاک جو بھی عمل فرماتے تھے ہمیشہ اس پہ میرے قائم رہتے تھے۔ وہی لفظ اثبتہ وقال کتب فی قوله تعالی الذین هم علی صلاتهم دائمون۔ ذکر لنا ان دانیال علیہ السلام نعت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وقال صلوا الصلاة رسول اللہ قوم ما غرقوا او قماد ما ارسلت لهم الريح العقيم او ثمود ما اخذتهم الصيحة فعليكم بالصلاة فإنها خلق للمؤمنين حسن۔ حضرت دانیال پیغمبر گزرے ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ حضور کی امت جو ہے کیسی شان والی ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ اگر نوح علیہ السلام کی قوم وہ نماز پڑھتی جو محمد مدنی کی امت پڑھ رہی ہے تو کبھی عذاب میں ہلاک نہ ہوتے۔ اگر قوم عاد بھی ایسی نمازیں پڑھتی تو ان پہ اللہ تبارک و تعالی ہوا کا عذاب نہ بھیجتے۔ اگر قوم سمود بھی ایسے نماز پڑھتی تو ان پر عذاب سیاح نہ آتا۔ فرماتے علیکم بالصلاۃ، نماز کو قائم کرو، نماز کو لازم کرو۔ یہ نماز جو ہے یہ ایمان والوں کا سب سے بڑا خلق ہے۔ قوله تعالى والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، اي في اموالهم نصيب مقرر لذوي الحاجات، وقد تقدم الكلام على ذلك في سورة الذاريات۔ اور مومن وہ ہیں ان کی شان یہ ہے کہ ان کے مال کے اندر بالکل معلوم ہے حق، غریبوں کو یہ دینا ہے، یتیموں کو یہ دینا ہے، بیواؤں کو یہ دینا ہے، فلاں کو یہ دینا ہے۔ اور زکوٰۃ تو ویسی فرض ہے نا۔ والذین یصدقون بیوم الدین ایوقنون بالمعاد والحساب والجزاء یوم عمل من یرجو الثواب والعقاب۔ ان کو قیامت پر یقین ہے، حساب اور جزا پہ یقین ہے، وہ اس لیے عمل کرتی ہیں کہ ایسا اچھا عمل کریں کہ قیامت میں ہمیں اچھے عمل کی اچھی جزا ملے۔ فلہذا قال تبارک و تعالی والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے، خائفون وجلون، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، عبادت بھی کر رہے ہیں، پھر بھی اللہ کے عذاب سے ڈر رہے ہیں۔
ان عذاب ربهم غیر ما لا یامن واحد ممن اکران اللہ الا بمان من اللہ تبارک و تعالی. اب مفسر فرماتے اس کا معنی یہ ہے کہ جس کو اللہ نے عقل دی ہے وہ جب تک اللہ کی مہربانی نہ ہو اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا ہے. اللہ کے عذاب کا ہر وقت خوف ہوتا ہے. وقوله تعالی والذین هم لفروجهم حافظون. اور مسلمان مردوں اور عورتوں کی نشانی یہ ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں, زنا سے دور ہیں, حرام سے دور ہیں. والذین هم لفروجهم حافظون أن يكفونها عن الحرام ويمنعون أن تطاع بغير ما أنزل فيه, اپنے آپ کو حرام سے بچاتے ہیں. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم یعنی من الإماء, مگر جن کی اللہ نے اجازت دی ہے کہ بیویاں ہیں یا ان کی باندیاں ہیں. فإنهم غير ملومين, پھر ان پہ اس پہ کوئی ملامت نہیں ہے. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ان دو چیزوں کے علاوہ اور کوئی راستہ اختیار کرے وہ حد سے گزرنے والے ہیں. اب مفسر فرماتا ہے اس آیت کی تفصیل دیکھنی ہو تو سورۃ المومنون کی تفسیر دیکھ لیں, وہاں میں نے پوری طرح بیان کر دیا ہے. اب دوبارہ اس کے بعد کرنے کی ضرورت نہیں. والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون أي إذا اؤتمنوا لم يخونوا. جب مومن کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کریں. وإذا عاهدوا لم يغدروا, کسی سے عہد کریں تو دھوکہ نہ کریں. وهذه صفات المؤمنین وضد صفات المنافقین. یہ ایمان والوں کی صفتیں ہیں اور ان کی ضد جو ہے وہ منافق اور کافروں کی صفتیں ہیں. جیسا کہ حدیث مبارک میں آتا ہے, صحیح حدیث کے اندر آیت المنافق ثلاث, حضور نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں. اذا حدث کذب, جب بات کرے تو جھوٹی کرے. واذا وعد اخلف, جب وعدہ کرے تو جھوٹا کرے. واذا اؤتمن خان, جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے. یہ منافق کی علامت ہے. اب ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانک لے کہ کیا ہم مومن ہیں یا منافق ہیں. وفی روایت اذا حدث کذب, جب بات کرے جھوٹی کرے. واذا عاہد غدر, اور جب کوئی معاہدہ کرے تو اس معاہدے کو توڑ ڈالے. واذا خاصم فجر, اور جب کسی سے جھگڑا ہو تو بد زبانی کرے. یہ منافق کی علامت ہے. والذین قوله تبارک و تعالی والذین هم بشهاداتهم قائمون اے محافظون علیہا لا یزیدون فیہا ولا ینقصون منہا ولا یکتمونہا. اور جو شہادت پہ قائم ہیں, کیا مانا, یعنی شہادت کی حفاظت کرتے ہیں, نہ خود بڑھاتے ہیں نہ گھٹاتے ہیں نہ چھپاتے ہیں. جو شہادت ہے پوری پوری دیتے ہیں. کیوں اللہ فرماتے ہیں یکتما فإنہ آثم قلبہ, جو آدمی گواہی کو چھپا ڈالے وہ بہت بڑا گناہگار ہے. قال تعالی والذین هم علی صلاتهم یحافظون ای علی مواقیتها وارکانها وواجباتها ومستحباتها. اور ایمان والے جو ہیں نماز کی محافظت کا کیا معنی, اس کے اوقات کا خیال کرتے ہیں, ارکان کا خیال کرتے ہیں, واجبات کا خیال کرتے ہیں, مستحبات کا خیال کرتے ہیں. فافتتح الکلام ذکر الصلاۃ وقت ذکرها وقال اتنا بها والتنویہ بشرفها كما تقدم فی اول السورۃ. اب مفسر فرماتے ہیں کہ ابتدا بھی نماز سے, انتہا بھی نماز سے. اسی سے اندازہ کر لو کہ نماز کی کتنی بڑی اہمیت ہے. جیسے کہ اللہ نے سورۃ المومنون کے اندر بھی فرمایا اور اس کے بعد فرمایا اولئک هم الوارثون. یہ جو نماز کی حفاظت کریں یہی تو ہیں جنت کے وارث. الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. وقال ها هنا اولئک فی جنات مکرمون اے مکرمون بانواع الملاذ والمصار. اللهم ارزقنا الفردوس الاعلى برحمتک یا ارحم الراحمین. بھائی پاکستان کی سلامتی کے لیے الحمدللہ ہم ہمیشہ دعا کرتے ہیں. ہر مسلمان ملک کی سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں.
لیکن ایک اصول یاد رکھو کہ دعا بھی تب قبول ہوتی ہے کہ اس کے اندر کچھ شرائط ہیں۔ سب سے بڑی شرط تو یہ ہے دعا کی قبولیت کے لیے کہ صدق کے مقال ہو، جو کہو سچ کہو۔ سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ عقل حلال ہو، تمہارے اندر حرام نہ گیا ہو، ورنہ صحیح حدیث میں حضور نے فرمایا کہ بندے کا عقل جو ہے حرام ہے، لباس حرام ہے، غذی بالحرام، پھر لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، یا رب یا رب یا رب انا یستجاب لہ، کہاں اس کی دعا قبول ہوگی؟ اسی طرح سے یاد رکھیں کہ اگر کسی گھر کو خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے آگ لگ جائے، تم کہو جی دعا مانگ رہے ہیں، بجھانے کی کوشش نہ کرو اور دعا مانگتے رہو، تو یہ کوئی دعا نہیں ہوتی ہے۔ تم نے اس ملک میں سب سے بڑی غداری اگر کی ہے تو اللہ سے کی ہے کہ تم نے اللہ کے نام پہ اس ملک کو حاصل کیا۔ آج تمہارے ملک میں ہر چیز ہے، صرف اللہ کا نام نہیں ہے، ہر چیز ہے اسلام نہیں ہے، ہر چیز ہے تہذیب اسلام نہیں ہے، ہر چیز ہے قرآن و حدیث پہ عمل نہیں ہے، ہر چیز ہے حیا نہیں ہے، ہر چیز ہے غیرت نہیں ہے، ہر چیز ہے امانت نہیں ہے۔ تو جب ہمارا یہ حال ہوگا تو دعائیں کیا کریں گی جناب؟ بہرحال ایک مسلمان کی حیثیت میں ہمارا فرض ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک رحمت فرمائے، اللہ اپنے عذاب رفع فرما لے، ورنہ اب تو ہمیں ہر طرف سے عذابوں نے گھیر لیا ہے۔ کہیں زلزلہ ہے، کہیں آپ دیکھتے ہیں کہ بارشیں نہیں ہیں، کہیں دیکھتے ہیں تو سیلاب ہے، کہیں دیکھتے ہیں تو این فصل جب پک کے کھڑا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی عذاب آ جاتا ہے، کبھی فصل پک کے کھڑا ہوتا ہے کیڑا لگ جاتا ہے، یعنی زمین سے بھی آسمان سے بھی عذاب برس رہے ہیں، لیکن ہم ایک سیکنڈ کے لیے بھی تبدیل نہیں ہوئے ہیں کہ آپ کوئی ٹی وی چینل کھول لیں، آپ یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ یہ مسلمان ملک کا ٹی وی چینل ہے کہ برسی بیچنی ہو تو ننگی عورتیں ہیں، صابن بیچنا ہو تو ننگی عورتیں ہیں، اگر کوئی ایریل صابن بیچنا ہو تو ننگی عورتیں ہیں۔ یہ کون سا ملک ہے بھائی؟ پھر کہتے ہیں جی دعا کرو، کس بات کی دعا کریں جناب؟ اللہ کا شکر ہے، اب دیکھیں نا کہ یہاں بارش نہ ہو فوراً نماز، سارے ملک میں نماز استسقاء پڑھیں گی، اللہ سے توجہ کرو، اللہ سے مانگو، اللہ سے دعا مانگو، تو اللہ کی رحمت سے پھر بارشیں شروع ہو جاتی۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی آپ ذرا باہر نکل کے ذرا دیکھ لیں نا جی کہ اللہ کے حرم کو کتنا بڑھایا جا رہا ہے اور یہ کتنا مہنگا ہے کہ پہلے وہ گھر خریدو اس کے پیسے دو، پھر اس گھر کو اٹھاؤ اس کے پیسے دو، پھر وہاں نئی بلڈنگ بناؤ اس کے پیسے دو۔ کیوں بھی حاجی کو تکلیف نہ ہو، عمرے والے کو تکلیف نہ ہو، آنے والے کو تکلیف نہ ہو۔ حرم چھوٹا ہے، لوگ بڑھ رہے ہیں، تکلیف ہوتی، ان کو احساس ہے۔ اچھا جی ٹرین چلا دو کہ بھئی یہ مینا عرفات جاتے ہوئے 8-8 10-10 گھنٹے لگ جاتے تھے، اب اللہ کی رحمت سے 15 منٹ میں آدمی عرفات سے مزدلفہ آ جاتا ہے، مزدلفہ سے 15 منٹ میں مینا آ جاتا ہے۔ اب پھر ایک ٹرین چلا رہے ہیں جو جدے سے چلے گی مکے آئے گی، مکے سے یہ یمبو جائے گی، رابغ جائے گی، بدر جائے گی، اس کے بعد مدینہ جائے گی، یعنی 2.5 گھنٹے میں آپ مدینہ پہنچ جائیں گے۔ تو آخر آپ بھی تو کچھ کریں نا اس ملک کو بچانے کے لیے۔ بس انا للہ و انا الیہ راجعون بارے یہ پڑھ سکتے ہیں۔ دعا ہم ہمیشہ کرتے ہیں، الحمدللہ ہر اسلامی ملک کے لیے کرتے ہیں۔ سفر کے اندر جناب نماز جو ہے قصر ہے، اگر سفر کی نماز چھوٹ گئی ہے تو قضا بھی قصر کریں گے، یعنی جیسے چھوٹی ہے ویسے پڑھیں گے۔
موٹی بات یاد رکھو بھائی 4 رکعت چھٹی ہے 4 پڑھو گے، 2 رکعت والی چھٹی ہے تو 2 رکعت پڑھو۔ بیوی پہ دم پڑ گیا ہے، لیکن اس دوران میں میاں بیوی مل سکتے ہیں تو دم دیتے رہنا، تم اپنا دم تو نہ نکالو نا۔ اب اس بیچارے کا دم نکلتا ہے نا، پیسے تو ہے نہیں، پتہ نہیں کب دم ہوگا، ہوتا رہے گا، کوئی بات نہیں، پیسے نہ ہوں روزے رکھ لے۔ اگر طواف کرتے ہوئے حجر اسود پہ اشارہ کرنا بھول گیا کوئی بات نہیں، جب شروع کرو اشارہ کرو، ختم کرو اشارہ کرو، باقی سارے نہ کرو، کوئی ضروری نہیں۔ ہو گیا نہیں ہوا مستحب ہے۔ طواف کے اندر اگر حجر اسود پہ موقع ملے تو بوسہ دو، موقع نہ ملے ہاتھ لگا کے بوسہ دو۔ اگر ہاتھ نہ لگے تو جمہور ائمہ یہی کہتے ہیں کہ بوسہ نہ دیں، لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ اشارہ بھی بوسے کے قائم مقام ہے تو لہذا بوسہ دے سکتا ہے، لیکن حدیث مبارک میں یہی ہے کہ اگر ہاتھ لگ جائے تو بوسہ دے، نہ لگے تو بوسہ نہ دے۔ ایسے سچی بات یہ ہے کہ آپ اللہ کے گھر میں کھڑے ہیں، میرے بزرگ بھی ہیں، مجھ سے بڑے شان والے بھی ہیں، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے اپنے حاجیوں پہ، ان کو حجر اسود کے بوسے کا کتنا خیال ہے، اشارہ نہیں کیا کتنا خیال ہے، داڑھی مڈا رہے ہیں اس کا کوئی خیال نہیں، یعنی یہ کیسی قوم ہے؟ نماز کا بڑا خیال ہو، وضو ہی نہ ہو تو نماز ہو جائے گی۔ اگر آپ عاشق رسول اللہ ہیں تو عاشق کو تو معشوق اور محبوب کی ہر ادا پیاری ہوتی ہے، تمہیں پھر حضور کی شکل سے کیوں چڑھ ہے؟ چھوڑیں اس بات کو، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، حنفی ہے، شافعی ہے، تبلیغی ہے، الحدیث ہے، کوئی بھی ہے، کوئی ایک مولوی ماں کا لال یہ کہہ سکتا ہے کہ حضور پاک کی داڑھی نہیں تھی؟ کوئی ایک آدمی کہہ سکتا ہے کہ جتنے اللہ نے پیغمبر بھیجے ہیں ان کی داڑھی نہیں تھی؟ کوئی ایک آدمی کہہ سکتا ہے کہ جتنے اللہ کے اولیاء اللہ گزرے ہیں، محدثین گزرے ہیں، ان کی داڑھی نہیں تھی؟ یہ مسئلہ تمہیں سمجھ ہی نہیں آتا ہے؟ بھائی جب تمہیں حضور سے پیار ہے تو شکل بھی تو حضور والی بناؤ نا، لباس بھی حضور والا پہنو، شکل بھی حضور والی پہنو بناؤ، آداب بھی حضور والے اپناؤ۔ جیسے حضور فرماتے تھے السلام علیکم، آپ کہتے ہیں ہیلو، یہ عاشق رسول ہے۔ اور جب آدمی فارغ ہوتا ہے اسلام کہتا ہے کہ فی امان اللہ استودعکم اللہ دینکم وخواتیم عملکم السلام علیکم، اور یہ کہتے ہیں کہ اوکے بائی بائی، یہ تمہارے باپ کی زبان ہے، تمہارے ابا جان کی زبان ہے، کس کی زبان استعمال کر رہے؟ تو پھر دھوکہ تو نہ دو کہ ہمیں حضور سے پیار ہے، پھر منافق کیوں بندے ہو؟ سیدھی بات کرو بھی ہم حضور پاک نہیں مانتے، بس رسماً ہم کہتے ہیں ہمارے نبی ہیں، ہم مانتے نہیں ہیں، نہ ہمیں کوئی محبت ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا نا کہ بگڑی ہوئی عقل سے حماقت اچھی اور دھوکے کی محبت سے عداوت اچھی، یا پھر ابو جہل بن جاؤ یا ابو بکر بنو۔ اللہ میاں کو یہ آدھا بٹیر آدھا تیتر پسند نہیں ہے، یہ منافق کا کام ہے۔ یا مسلمان بنو یا اسلام پہ کلنک کا ٹیکا تو نہ بنو۔ اسلام میں سلامتی ہے، ایمان میں امن ہے، اور تم مسلمانوں کو قتل کر رہے ہو پھر بھی مسلمان ہو، یہ کیسا مسلمان ہے؟ مسجدوں میں مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، قرآن پڑھتے ہوئے بچوں کو مارا جا رہا ہے، یہ کیسا مسلمان ہے بھائی؟ یہ کہاں کا مسلمان ہے؟
قرآن چوم لیں گے جی اللہ کی کتاب ہے جی، دو جہاں کا بادشاہ ہے، لیکن جو قرآن پڑھ رہے ہیں ان کو مٹایا جا رہا ہے۔ جو آدمی داڑھی رکھتا ہے تمہارے علاقے کے اندر وہ سب سے بڑے عذاب میں ہے، کیونکہ نہ وڈیرے کی داڑھی ہے، نہ زمیندار کی داڑھی ہے، نہ پولیس افسر کی داڑھی ہے، نہ ڈی سی کی داڑھی ہے، نہ ڈی پی او کی داڑھی ہے، نہ منسٹر کی داڑھی ہے۔ وہ غریب تو بیچارہ اچھوت بنا ہوا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا تھا، اور صدق رسول اللہ، اللہ کے نبی نے سچ فرمایا تھا کہ میری امت میں ایک وقت آ جائے گا، میری سنت میں چلنا ایسے مشکل ہوگا جیسے ہاتھ کو انگارے کو ہاتھ میں پکڑنا مشکل ہو۔ ایمان سے کہیں، آج جتنا تنگ پردہ کرنے والی عورت ہے اتنا بے پرد ہے۔ اللہ کے گھر میں کھڑے ہو، جتنی لڑکیاں ہماری کالجوں میں یونیورسٹیوں میں پڑھتی ہیں، ڈانس کرتی ہیں، بیوٹی پارلر کے کورس کرتی ہیں، اور میراتھن ریس میں دوڑتی ہیں، کبڈیاں کھیلتی ہیں، ان کے رشتے میں کوئی تکلیف ہے؟ وہ تو پہلے سے ابھی میٹرک میں ہوتی ہیں، رشتے اپنے بنا لیتی ہیں۔ اور جو قرآن کی حافظہ ہیں، اللہ عالمہ ہیں، فاضلہ ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھنے والی، ان کا رشتہ نہیں ملتا۔ ہر کوئی کہتا ہے یار میں نے بیوی لینی ہے، کوئی ملوانی تو گھر میں نہیں لے آنی، یہ ملوانی میرے گھر میں آ گئی، یہ تو میرے اولاد کو بھی کہے گی نماز پڑھو۔ مجھے تو وہ بیوی چاہیے نا جو میرے ساتھ باہر جا سکے، ہوٹلوں میں جا سکے، جو میرے ساتھ پارٹیاں اٹینڈ کر سکے، جو میرے دوستوں کے ساتھ ہینڈ شیک کر سکے، ان کے ساتھ ڈنر اور لنچ میں اپنے ڈشیں اٹھا کے پیش کر کے میرے لیے کہیں جی یار بڑی مہذب عورت ہے، بڑی سوشل عورت ہے، ان کو تو وہ بے حیا ہوتے چاہیے نا۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ اس لیے اسلام نے فرمایا ہے خبیث مرد خبیثہ عورت کو پسند کرتا ہے، اور خبیث عورتیں خبیث مرد کو پسند کرتی۔ آج اگر ایک آدمی ایمان سے کہ انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، پیسہ ہے، ہر آدمی لڑکی دینے کے لیے تیار ہے، صرف لڑکی نہیں بلکہ جہیز میں 10 لاکھ کا سامان بھی دینے کے لیے تیار ہے۔ اگر کوئی دین والا رشتہ مانگے کوئی دے گا؟ مولوی صاحب آپ کے پاس اپنی روٹی نہیں ہے، پھر ایک اور بیوی بھی باندھنا چاہتے ہو گھر میں، پھر روٹی کے تم ٹھیکیدار ہو کہ خدا دے گا؟ انا للہ۔ اور ویسے عاشق رسول ہیں، سبحان اللہ جی، کملی والے پہ میری جان قربان، پر مولا میں جان تو تیرے نبی پہ قربان کرتا ہوں، پر تیرے نبی کی داڑھی میں نہیں رکھ سکتا، تیرے نبی والا لباس میں نہیں پہن سکتا، عاشق تیرے نبی کا ہوں، لباس کافروں کا پہنوں گا، میں نماز بھی کافروں والے لباس میں پڑھا کروں گا، اور نماز میں تو شرم کر لیا کرو۔ میں نے دیکھا ہے ایمان سے ملیشیا انڈونیشیا کے لوگ ہیں، بڑے فیشنیبل ہیں، 3 پیس سوٹ پہنے ہوتے ہیں لیکن لنگی ساتھ ہوتی ہے، جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں لنگی باندھ دیتے ہیں۔ کیوں؟ نماز میں پینٹ ہو اور وہ سکن ٹائٹ ہو، یعنی بدن پہ ایسے چڑھی ہوئی ہو جیسے چمڑے کھینچ کے چڑھایا جاتا ہے، وہ جب نماز میں جاتے ہیں اس کی شکل تو دیکھو پیچھے والوں کو کیا نظر آتا ہے۔ یہ نماز ہے؟ اچھا، اور جو پھٹی پرانی جین اور پھٹے پرانے بال اور اپنا پونیاں بنا کے پیچھے عورتوں باندھا ہوا، یہ فیشن نہیں، معلوم ہوتا ہے بالکل ابھی بندر جنگل سے نکل کے آیا ہے، ماشاءاللہ۔ انا للہ و انا الیہ۔ بس چھوڑو بات، پھر یہ نہ کہو کہ ہم عاشق رسول ہیں، پھر یہ نہ کہو جی ہم میلاد شریف مناتے ہیں۔ ہم میلاد والے کی بات تو تم مانتے نہیں ہو، تو میلاد کیا مناتے ہو؟ اگر ظہر کی نماز میں 4تھی رکعت میں ملا ہے تو پھر 1 رکعت پڑھے گا، بیٹھ جائے گا، اس میں فاتحہ بھی پڑھے گا، سورت بھی، پھر 2 رکعتوں میں فاتحہ پڑھے گا۔ جو لوگ فوت ہو گئے ان کے لیے حج عمرہ کریں، جو زندہ ہیں ان کے لیے دعا کریں۔ میں نے 4 طواف کیے ہیں تو ہر طواف کی 2 رکعت پڑھیں گے۔ باپ کی زمین بڑے بیٹے کے نام سے ہے، زمین پہ تجارت 2 چھوٹے بیٹے بھی کر رہے ہیں، زمین میں سب کا پھر حصہ ہے۔
کسی کے نام سے ہو جانے سے وہ تھوڑا مالک بن جاتا ہے. میں نے سنا ہے کہ حضرت علی خانے کعبے کے اندر پیدا ہوئے. چلو ہوئے تھے پھر کیا ہو گیا؟ نہیں، خانے کعبے کے اندر پیدا. حضور محمد مصطفیٰ باہر پیدا ہوئے تو حضرت علی افضل ہو گئے. یہ کیا مسئلہ ہے یار؟ کعبے میں پیدا ہونے سے کیا ہو جاتا ہے؟ اور پھر یہ ہے کہ حضرت علی کی والدہ یعنی ماشاءاللہ تمہاری عورتوں سے بھی کم عقل رکھتی تھی کہ بچہ پیدا کرنے کا وقت آیا، ہسپتال جانے کے بجائے کعبے میں چلی آئی. اللہ سے ڈرو. کعبے سے مراد ہے حرم. حضرت علی کا گھر حرم تھا. جیسے قرآن میں ہے ہدیم بالغ الکعبہ کہ تم حج کی بکری کعبے میں ذبح کرو. تم تو مینا میں ذبح کرتے ہو. سارے حرم کو کعبہ کہا جاتا ہے. میرے چاچا جان ہیں، ان کی شادی کو 29 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہوتی. پہلے چاچا چاچی دونوں کو جا کے میڈیکل ٹیسٹ کراؤ، دعا بعد میں کروانا. بھائی نقص کس میں ہے؟ عورت میں ہے، مرد میں ہے. اس کا علاج بھی کریں پھر دعا بھی کریں. پانی بھی پیئے اور دعا بھی کریں کہ اللہ پیاس بجھا دے. مولانا عبدالستار صاحب تونسی بہت بڑے عالم ہیں، بزرگ ہیں. جو بھی جہاد کرے اللہ کے لیے وہ مجاہد ہے. اگر کوئی آدمی اپنے گھر میں کتا پالتا ہے اگر حفاظت کے لیے، گھر کی یا مال کی تو جائز ہے. اگر کوئی پرندہ رکھتا ہے وہ بھی جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے حقوق ادا کرے. دکان اور مکان کا جو کرایہ آتا ہے بالکل زکات ہوگی. محفل میلاد بنانا بالکل بدعت ہے. کہتے جی طارق جمیل صاحب کی تقریر سنی تو آنسو آتے. الحمدللہ، خدا کا شکر کرو کہ اللہ نے ان کو قبولیت عطا فرمائی ہے. مولانا الیاس قادری کیسی شخصیت ہے، نہ میں نے کبھی دیکھا نہ میں ملا، مجھے کیا پتا. تو یہ سارے کام میرے ذمے ہیں، خود چلے جاؤ پتہ کر لو. نہیں، مقصد ہے کہ میری کوئی ڈپٹی ہے کیا؟ میں سارے مولویوں کا پتہ کرتا ہوں وہ کیسا ہے وہ کیسا. سب اچھے ہیں، میں برا ہوں. بس ایک موٹی بات یاد رکھو. بہرحال بریلوی حضرات جو ہیں وہ سنت کو چھوڑ کے بدعت پہ چلے گئے. یا علی مدد کا نعرہ لگانا کفر ہے. اگر عقیدہ رکھتا ہے کہ حضرت علی نفع نقصان دے سکتے ہیں تو کافر ہے. حملے ہو رہے ہیں تو حملے کیوں نہیں ہوں گے؟ جب آپ اسلام کو چھوڑیں گے تو حملے ہوں گے. آپ آج اسلام پہ آ جائیں سارے حملے بند ہو جائیں. زمزم سے کفن دھونے کا کوئی شرعی حکم نہیں ہے. جمعہ جیسے فرض نماز فرض ہے، وہ بھی فرض واجب کیا مانا ہے؟ کہتے ہیں جی مکے میں رہتے ہیں، کفیل جو ہے آیا ہے، پتہ نہیں کیا لکھا ہے، سمجھ نہیں آتا. مدینے میں وادی جن ہے، آپ چلے جائیں، جنوں سے ملاقات بھی کریں، واپسی پہ مجھے بھی حالات بتا دینا. میں تو کبھی گیا نہیں، مجھے تم ہی کافی ہو. میں جنوں کو دیکھنے کیا کرنے جاؤں گا؟ اگر عصر کی اذان ہو گئی ہے، نماز نہیں ہوئی، ہم پہلے سنتیں پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں. بھائی شیعہ کی 300 کئی قسمیں ہیں. جو منکر قرآن ہیں وہ کافر ہیں، جو منکر عصمت عائشہ ہیں وہ کافر ہیں. ہر فرض نماز کے بعد کبھی دعا اجتماعی مانگے، کبھی نہ مانگے. گلے میں تعویذ نہ لٹکائیں، قرآن پڑھ کے دم کریں. تمام انبیاء اپنے کمروں میں زندہ ہوتے ہیں. قرآن خوانی خود کیا کرو، گھر میں کرائے پہ نہ پڑھوایا کرو.
اگر کوئی آدمی بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے بالکل تنخواہ لے سکتا ہے. جو لوگ اللہ کے قرآن پہ فیصلہ نہ کریں وہ کافر ہیں. من لم یحکم بما انزل اللہ، یا علی یا غوث، یہ سب شرک ہے. ایک احرام میں دوسرا عمرہ 100 عمرہ کرو. اگر ایک آدمی کی 2 بیویاں ہیں تو ان کی اکٹھے ہم مستری کر سکتے ہیں، لیکن الگ الگ کمرے میں ہوں، ایک دوسرے کے سامنے نہیں. دوسرے ملک میں جانے کے لیے والد تو اجازت دیتے ہیں لیکن بیوی اجازت نہیں دیتی. نہ جاؤ، اپنی بیوی کی عزت کی محافظت کرو. داڑھی ایک مشت ہونا، قبضہ ہونا ضروری ہے. قبرستان میں جا کے یاسین پڑھنے کا کوئی حکم نہیں، یہاں پڑھیں، ان کے لیے دعا کریں. بچے کی پیدائش کے بعد 40 دن کوئی ضروری نہیں ہوتے. جب عورت کا خون بند ہو جائے عورت پاک ہو جاتی ہے، چاہے 2 دن کے بعد بند ہو جائے. اگر بچہ پیدا ہوتے ہی مر گیا ہے پھر نام کیا رکھنا ہے؟ لیکن پیدا ہو کے چیخ بھری ہے تو جنازہ پڑھیں گے. مردہ پیدا ہوا ہے تو پھر جنازہ نہیں پڑھا جائے گا. عورت قبرستان میں نہیں جا سکتی ہے. اگر بالوں میں ٹک لگائے تو ایک بکری دم دینی ہوگی. حجر اسود کی طرف سینہ کر کے اشارہ کیا، بالکل ٹھیک ہے. بھیڑ بھاڑ میں عورت کو نہیں جانا چاہیے حجر اسود پہ. بوسہ دینا سنت ہے، غیر محرم سے لگنا حرام ہے. اگر جماعت کی نماز ہو جائے تو اسی مسجد میں جماعت نہ کریں، باہر کھڑے ہو کے کریں. پورے مکے میں 1 لاکھ ملتا ہے اور مسجدوں میں انشاءاللہ 25 لاکھ ملتا ہے. طواف کے بعد اگر 2-3 طواف کیے ہیں بعد میں 2 رکعت پڑھیں، بالکل جائز ہے. اگر ایک آدمی اپنی بیوی سے جماع کیا، غسل کرنے کے بعد وہی کپڑے پہن لی، اگر اس میں کوئی اثر نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں. زمزم کا پانی بیٹھ کے پیئیں، کھڑے ہو کے پیئیں تو گناہ نہیں ہوگا، ورنہ پانی کی سنت کھانے کی بیٹھ کے ہے. آب زمزم غیر مسلم کو بالکل دے سکتے ہیں. عورت کی کمائی مرد کے لیے جائز ہے. کون سی کمائی؟ چوری کرے، ڈاکہ کرے، زنا کرے، یا ویسے کوئی نوکری کرتی ہے اپنی خوشی سے دیکھا ان کو تو دے دے، کوئی حرج نہیں. حرام کمائی حرام ہے نا. حلال کمائی خود خوش ہو کے دے تو اس کی مرضی ہے. ویسے اصولاً خرچہ اس کا تمہاری ذمہ داری ہے، عورت کی تو کوئی ذمہ داری نہیں. چاروں امام برحق ہیں، بالکل برحق ہیں. اسلام میں متع حرام ہے، فوٹو کھینچنا حرام ہے. روضہ مبارک میں سامنے کھڑے ہو کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اسی طرح سلام پڑھیں گے، کیونکہ انبیاء اپنے قبروں میں زندہ ہیں. حنفی جو ہے وہ امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے، شافعی ہے تو پڑھتا رہے. اگر کسی غیر مسلم ہندو نے دعوت کی ہے کھا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. مینا کا معنی ہے جہاں خون بہایا جاتا ہے. اگر احرام پہ نجاست لگی ہوئی تھی تو دوبارہ طواف لوٹاؤ. اگر اجتماعی دعا ہوتی ہے کوئی حرج نہیں، لیکن مستقل ضد نہ کرو، کبھی مانگ لی کبھی چھوڑ دی.
اگر آپ نے وطر عشاء کے بعد پڑھ لیے ہیں پھر تہجد کے بعد کوئی وطر نہیں پڑھنے، وطر ایک دفعہ پڑھا جاتا ہے۔ جب حج آئے گا حج کے مسئلے پوچھ لینا۔ اگر طواف مقام ابراہیم سے شروع کیا طواف ہوا ہی نہیں، دوبارہ کرے۔ کوئی آدمی قتل کا وعدہ کرے، کیا مانا قتل کا وعدہ کرے؟ مجھے تو نہیں سمجھ آیا۔ کسی کے مرنے کی دعا کرو، کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ وقت پہ مرے گا انشاءاللہ۔ نماز میں جب فرض پڑھو نفل سنت دوسری جگہ پڑھو۔ اگر طواف کے 2 چکر کیے وضو ٹوٹ گیا دوبارہ جاؤ وضو کرو، ابتدا سے شروع کرو۔ نماز کے آگے بالکل نہ گزرے نمازی کے، مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے ہٹ کے گزرے۔ حرم میں یا طواف میں عورتوں کے ساتھ اختلاط نہ کریں، بچنے کی کوشش کریں۔ اگر آدمی حرم میں سو جاتے ہیں، نیند آ جائے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، دوبارہ وضو کرے۔ اگر ہم لوگ حنفی مسلک پر ہیں لیکن ہم آئے جماعت ہمیں نہیں ملی تو اسی وقت پڑھو مرضی ہے، بعد میں اپنے اوقات پہ پڑھو مرضی ہے۔ اذان مغرب کے بعد حنفی مسلک میں 2 رکعت نہیں ہے، باقی ائمہ کے نزدیک پڑھی جاتی ہے۔ تحیت المسجد جو ہے وہ بھی عصر کے بعد حنفی مسلک میں نہیں ہے، باقی ائمہ کے نزدیک جائز ہے۔ جب بھی نماز پڑھے سجدے کی جگہ پہ نظر رکھیں۔ اگر آپ مسافر ہیں، حرم کی جماعت نہیں ملی ہے، بعد میں خود نماز پڑھیں گے تو قصر پڑھیں گے، مسافر ہیں آپ۔ میں نے طواف کرنے کے بعد بال کٹوا دیے، پھر صفا مروا دوڑا، دم پڑ گئی۔ احرام کی حالت میں خوشبو لگائے تو دم پڑ جاتی ہے۔ اگر خوشبو ملتزم پہ لگی ہوئی ہے، نہ سانس نہ چمٹے، دور کھڑے ہو کے دعا مانگ لے۔ ایک آدمی نے بیوی کو ٹیلی فون کیا، وہ ٹیلی فون نہیں سن سکی، اس نے بعد میں اس کو میسج کر کے طلاق دی ہے، بالکل ہو گئی طلاق جناب۔ بھائی کعبہ ہو یا کوئی جگہ، اگر نماز فرض ہے تو عورت آگے نہ ہو، باقی نفل نمازیں وہ اپنی پڑھ رہی ہے، ہم اپنی پڑھ رہے ہیں، پھر آگے بیٹھی رہے تو کوئی بات نہیں۔ مسجد عائشہ سے عمرہ ہو سکتا ہے۔ اللہ برما ارکان ہر ملک کے مسلمانوں پہ رحم کرے۔ اللہ